نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، کچھ ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں جن کو عام لوگ نہیں جانتے اور نہیں سمجھ سکتے۔ جو شخص ان چیزوں سے بچ گیا وہ اپنے اسلام کی حفاظت کر گیا۔ یعنی حلال چیزیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ حلال ہیں، اور حرام چیزوں کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شک والی چیزوں سے بچ گیا وہ اپنے اسلام کو مکمل محفوظ کر گیا۔ اس کی آپ نے بہت پیاری مثال واضح فرمائی کہ ایک چرواہا جو بکریاں چراتا ہے کسی کی کھیتوں کے پاس، اگر وہ کھیتوں کے زیادہ قریب بکریاں چرائے گا تو ڈر ہے کہ بکریاں دوسرے کے کھیت میں جائیں گی اور اس کا نقصان کریں گی۔ اگر وہ بکریوں کو دور رکھے کھیت سے تو اس کا اندیشہ بالکل نہیں ہوگا کہ بکریاں دوسرے کے کھیت کو اجاڑ سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ مشتبہ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو شک والی چیزوں سے بھی بچ کے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک جھاڑیوں والے رستے میں سے گزر رہے ہوں اور اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر کے بچا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے ہی دنیا گناہوں سے بری ہوئی ہے، مشتبہ چیزوں سے بری ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس سے بڑا بچا کے اپنے آپ کو سنبھال کے گزرنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال پیدا کیا ہے ہمارے لیے، حلال قرار دیا ہے، ہم ان کو حلال جانیں۔ جن کو حرام قرار دیا ہے ہم ان کو حرام سمجھیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ان چیزوں سے بچ گیا جو اس کو یقین نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جو ان چیزوں سے بچ گیا، اپنے آپ کو بچا کے گزر گیا، وہی کامیاب مسلمان ہے، وہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور شعور اسی لیے دیا ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اللہ کے ہاں اس عمل کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ حلال عمل ہے یا یہ حرام ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کا دھیان رکھے گا، ان چیزوں پہ عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا کرے گا، وہاں سے رزق پیدا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت پیاری حدیث آپ نے فرمائی ہے زندگی کو گزارنے کے لیے۔ بہت پیارا ارشاد ہے آپ کا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم احد پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے، جن گناہوں کو ہم احد پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے، آج کا مسلمان اس گناہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ اس بات پہ ذرا آپ غور کریں کہ ان کا تقویٰ، ان کی احتیاط، ان کی زندگی کس قدر اعلیٰ تھی، اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم بڑے بڑے گناہوں کو بھی معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی برائی کرتی ہیں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی تو کر رہا ہے نا، اور بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور سب سے ضروری جو چیز ہے، سب سے جو ضروری مسلمان کے لیے چیز ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی کسی بھی حالت میں معافی نہیں ہے، یہاں تک جو حدیث ہے آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اگر لیٹ کے پڑھنے میں بھی پریشانی ہے تو اشاروں سے پڑھ لے، لیکن پڑھنی ہے۔ نماز کی کسی بھی حال میں، کسی بھی حالت میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے،
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا گھر مدینہ مسجد سے بہت دور ہے، بارش بھی ہو جاتی ہے، راستے میں خطرناک جانور ہیں، پہاڑی رستہ ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے ٹھیک ہے فرمایا کہ چلو پڑھ لو۔ جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اذان تو سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، یعنی تجھے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے تھے، سمجھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں اور بازار آباد ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر میں مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ صرف 2-3 عذر ایسے ہیں جو آپ نے فرما دی ہیں، ارشاد فرما دی ہیں کہ سخت اندھیرا ہو، بہت زیادہ بارش ہو، دشمن کا خوف ہو۔ اگر یہ 3-4 چیزیں ہوں تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک مرد کے لیے گھر میں پڑھی ہوئی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو حدیث ہم بیان کر رہے تھے مشتبہ چیزوں سے بچنے کی، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں ہمیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔